أنسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. تم اپنی مجالسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے راستہ کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات چیت میں آواز بلند کرنے کی مذمت۔ اللہ پاک پارہ 21 سورۃ اللقمان آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، آواز خود پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اپنی آواز کچھ پست رکھ، سب سے بری آواز گدھے کی ہے، قرآن پاک میں حکم ہے۔ نرم آواز سے بات کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم آواز سے کلام یعنی بات چیت کرنا پسند تھا اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند رکھتے تھے۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ اور پر بیان کی ہوئی ایک آیت مبارکہ کے تعلق سے مزید لکھتے ہیں، اس سے چھینک کا مسئلہ بھی واضح یعنی ظاہر ہو گیا کہ زور سے چھینکنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، اسی لیے حکم ہے کہ جتنا ممکن ہو آہستہ آواز سے چھینکنے کی کوشش کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زور سے چھینکنا شیطان کی طرف سے ہے۔ زور سے چھینکنا شیطان کی طرف سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مسجد میں زور سے چھینکنا زیادہ مکروہ یعنی سخت ناپسندیدہ ہے اور مسجد کے علاوہ کم۔ ہم نے درس سنا، اس پر یاد کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے اصول کے لیے ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت کا بھرتی مذاکرہ دیکھنے سننے اور مغرب کی نماز کے بعد عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں بانیت ثواب ساری رات گزارنے کی التجا ہے۔ عشاء کے بعد بے شک وہیں آرام فرما لیجیے اور اللہ پاک توفیق دے تو تہجد بھی ادا کیجیے۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، نیک اعمال پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت